اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم ہے. وہی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جس طرح کے ہر مسلمان اس بات تو واقف ہے کہ آج کا دن اسلام اندر اور مسلمانوں واسطے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کا حامل ہے اور شریعت نے اس دن عید الاضحیٰ کے نام تو یاد کیتا ہے. عید الاضحیٰ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے رستے کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں. اور جانور ذبح کرنا قربانی کرنا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سن؟ اس تو پہلا
کہ اس پیغمبر دی سنت تے عمل کیتا جائے، اس نبی دا تعارف جڑا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ جس پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا ہے، سب تو پہلا اس پیغمبر دے عقائد و نظریات تو واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، اللہ دے رستے کے اندر جانور ذبح کر رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کر رہا ہے، لیکن او دا عقیدہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال نہیں ملتا، او دا انداز ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال نہیں ملتا، تو او دی قربانی کرن دا کیا فائدہ؟ اس واسطے قربانی دا جانور ذبح کرن تو پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق مکمل تعارف اپنے ذہن اندر بٹھا لو، تاکہ میرا اور تہاڈا عقیدہ، میرا اور تہاڈا زندگی دا ضابطہ حیات اسی طرح دا ہونا چاہیے جویں دا طریقہ، جویں دا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے۔ انہاں دا عقیدہ کیا ہے اور انہاں دا نظریہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سن؟ اللہ دے قرآن نے تعارف بیان کیتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور میں اس بات کو اچھے طریقے نال جاننا، کیونکہ عید قربان دا موقع ہے۔ میں انتہائی اختصار نال چند ایک ضروری باتاں تساں دوستاں دے گوش گزار کر کے بات کو ختم کراں گا، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل خون والا اللہ دا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف کروا گئے۔ رب دے پیغمبر حضرت ابراہیم کون سن؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دوست سن۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اسیں اپنے پیغمبر نو اپنا دوست بنایا، اسیں اپنے پیغمبر نو اپنا بیلی بنایا، اسیں اپنے پیغمبر ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تو اپنا دوست بنایا تے کیوں بنایا؟ اللہ تو اپنا خلیل بنایا تے کیوں بنایا ہے؟ فرمایا کائنات دے لوگو میں اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست تا بنایا کیونکہ میرا پیغمبر ابراہیم یہودی نہیں سی، میرا پیغمبر ابراہیم عیسائی نہیں سی، میرا پیغمبر ابراہیم مشرک نہیں سی۔ پیغمبر فرمایا ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم یہودی بھی نہیں سن، نصرانی بھی نہیں سن، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ میرا پیغمبر ابراہیم حنیف سی، یعنی یک طرفہ مسلمان سی، ولم یکن من المشرکین، میرا پیغمبر ابراہیم مشرک بھی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ دا پتہ لگا حضرت ذی وقار جس پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا ہے وہ پیغمبر مشرک نہیں، جس پیغمبر دی سنت تے عمل
عمل کرنا ہے، وہ پیغمبر یہودی تے عیسائی نہیں۔ اللہ اکبر، قربانی کرم تو پیدا ہو، جانور ذبح کرم تو پیدا ہو، اپنا عقیدہ اونجتا بناؤ جو عقیدہ رب دے پیغمبر ابراہیم دا۔ اللہ اکبر، تیسری بات تے توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر نہ غیر اللہ کو منگیا ہے، نہ غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہے۔ جدوں بھی منگیا رب کو منگیا، جدوں بھی ذبح کیتا رب دے نام دا ذبح کیتا۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم منگ دے پینے، اللہ کو کی منگ دے پینے، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اللہ میں تیرا پیغمبر ابراہیم تیرے کو منگتا پیا ماں، تیرے کو سوال کرتا پیا ماں، اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے، اللہ مینوں فرما بردار بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، دا پتہ لگا حضرت ذی وقار رب دے پیغمبر ابراہیم دا کیتا ہے کہ جو منگنا ہے رب کو منگنا ہے، بیٹے دا سوال کرنا تے رب کو کرنا ہے، بیٹی دا سوال کرنا تے رب کو کرنا ہے، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ باجوں کوئی مادہ نہیں، وہ کوئی ڈوبتے بیڑے تار دا نہیں، وہ کو بگڑے کم سوار دا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، اور رب سندا ہے کل فریاداں، جی ابراہیم دا کیتا، اور رب سندا ہے کل فریاداں جی، اللہ پوریاں کردا مراداں جی، اللہ پوریاں کردا مراداں جی، اللہ آتے دے وے اولاداں جی، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، رب دے پیغمبر ابراہیم نے بیٹا منگیا، نیک منگیا، صالح منگیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا میرا پیغمبر ابراہیم میں تینوں بیٹا عطا کراں گا، میں تینوں پتر عطا کراں گا، اتنا پیارا تے فرما بردار عطا کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے لفظ جگر عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر، مفسرین فرماتے ہیں رب دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی وہ تو عمر کنی ہے جدو اللہ تعالیٰ نے آپ نو پہلا بیٹا عطا کیتا، اسماعیل پہلا بیٹا رب دے پیغمبر ابراہیم دا کدوں ملیا؟ تقریباً 85 سال دی عمر دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو بیٹا دیتا، اپنے پیغمبر نو لختے جگر عطا کیتا۔ سیانے کہندے نے جیڑی شے بندہ منگ منگ کے لوے، جیڑی شے بندہ ترس ترس کے انہوں ملی ہوئے، اس شے دی قدر بڑی ہوندی ہے، اس شے نال پیار بڑا ہوندا ہے۔ جے یقین نہیں تے او دے کولوں پوچھو جنوں اللہ نے ایکو بیٹا دیتا ہے تے بڑی دیر بعد دیتا ہے، کتنا پیار کردا ہے اپنے بیٹے دے نال۔ اللہ قربانی دی قدر سمجھنی ہے نا تے او دے کولوں جا کر کے پوچھو جے دے کول اکلوتا بیٹا ہے کہ قربانی دی قدر کیا ہے، اے ویکھنا ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غار کرتے جانا ذرا۔
85 سال دی عمر دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو بیٹا عطا کر دیتا. اللہ فرماتے نے فلما بلغ معه السعي جدو اسماعیل پیغمبر ترن جوگے ہو گئے اپنے باپ دے نال کم کاج کرن جوگے ہو گئے. اللہ اکبر جدو بیٹا کافی بڑا ہو گیا تے رب دے پیغمبر ابراہیم نے خواب ویکھیا. حضرت ذی وقار نبی دا خواب بھی اللہ دا حکم ہویا کردا ہے, پیغمبر دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھدے نے, پہلے دن خواب ویکھیا اس دن دا نام یوم الترویہ رکھیا گیا. پھر دوسرے دن رب دے پیغمبر نے خواب ویکھیا اس دن دا نام بھی یوم الترویہ رکھیا گیا. پھر تیسرے دن رب دے پیغمبر نے خواب دیکھیا اس دن دا نام یوم عرفہ رکھیا گیا, کیونکہ تیجے دن جدو رب دے پیغمبر نو خواب آیا اللہ دے نبی نو یقین ہو گیا اے جڑا مینوں خواب آندا پیا اے خواب نہیں بلکہ اللہ دا حکم ہے, اے خواب نہیں بلکہ اللہ دی وحی ہے. انج کر کے اپنے بیٹے نو اپنے کول بلایا اور بلا کے فرماتے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرا بیٹا گل سننا, میں تین دنوں تو خواب اندر دیکھدا پیا وا, گردن تیری ہے تے ہاتھ میرا ہے, نرم نازک گردن تے میں تیرا باپ چھری چلاوندا پیا وا, میں تیری گردن کٹدا پیا وا. اذبحک بیٹا میں تینوں ذبح کردا پیا وا, فانظر ماذا تری, دس میرا بیٹا تیرا ارادہ کیے. حضرت ذی وقار رب دے پیغمبر ابراہیم دے پوچھن دا اے مطلب نہیں سی اگر بیٹا منے گا تے ذبح کراں گا, اگر بیٹا نہیں منے گا تے ذبح نہیں کراں گا, نا نا اے مطلب نہیں سی, بلکہ رب دے پیغمبر ابراہیم تا پوچھ دے پیسان میں دیکھا تے صحیح میرا بیٹا میری کنی کو گل منگدا ہے, میرا بیٹا کنا کو فرما بردار ہے. اللہ اکبر. تے رب بھی یہی ویکھنا چاہتے سن کہ اسماعیل اپنے باپ دا کتنا کو فرما بردار ہے. حالانکہ اسماعیل بھی نبی سی, جویں بھئی ابراہیم پیغمبر تے اتر دیے ایویں بھئی حضرت اسماعیل تے بھی تے اتر سکتی سی نا, کیونکہ وہ بھی اللہ دے نبی سن. لیکن رب دے پیغمبر اسماعیل تے فرشتہ نہیں آیا, انہاں تے وحی نہیں آئی. چاہیدا تے انج سی نا کم کڈا وڈا ہے, گردن کٹانی ہے, خون نکلنا ہے. باپ نو الگ وحی ہوندی تے بیٹے نو الگ وحی ہوندی. باپ نو وحی آ جاندی ہے باپ ابراہیم تو ذبح کرنا ہے, بیٹے نو وحی آ جاندی اے بیٹا ابراہیم سے اسماعیل تو ذبح ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی صرف ابراہیم پیغمبر نو کیتی, ابراہیم دے ذریعے اسماعیل نو دسیا. رب بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اسماعیل اپنے باپ دا کنا کو فرما بردار ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم فرماتے نے بیٹا میں ویکھدا پیا وا, میں تیری گردن تے چھری چلاوندا پیا تے تیری گردن کٹدا پیا وا. اگوں نہیں آکھیا بابا بڈھے بارے خواب انج نہیں آیا کردے نے, جدوں بندہ بڑھاپے چلا جاندا ہے اودوں خواب انج دیا کردے نے, نا نا بلکہ کی فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
اللہ اکبر میرے ابا جان اللہ دے آرڈر اندر دیر نہ کرو رب دے حکم اندر دیر نہ کرو اللہ دی طرف جڑا آرڈر ملیا کر گزرنا میں صبر کرن والا ہواں گا میری گردن تے چھری چلے گی میں صبر کراں گا خون نکلے گا میں صبر کراں گا اللہ گردن کٹ جائے گی میں صبر کراں گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ رب تیزی وقار کوئی چھوٹی گل نہیں آج تسی گھر اندر جا کر کے قربانیاں کرنیاں نے کسی نے جانور لیا ہے 10 دنوں دا اپنے گھر اندر کسی نے جانور لیا تے 20 دن تک اپنے گھر اندر رکھیا ہے کسی نے جانور لیا تے مہینہ اپنے گھر اندر رکھیا ہے ایک مہینہ ایک جانور تیرے گھر اندر رہے وہ دی گردن تے چھری چلان لگیا بندے دا ہاتھ کمب جاندا ہے ایک بیٹے دی گردن تے چھری چلانا جڑا بیٹا رب کو منگ منگ کے لیا ہے اس بیٹے دی گردن تے چھری چلانا کہ جس بیٹے واسطے پیغمبر 85 سال تڑپدا لیا ہے اللہ کوئی چھوٹی گل نہیں کوئی چھوٹا امتحان نہیں اللہ تیزی وقار بہت بڑا امتحان ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت ابراہیم صبح صبح اپنے بیٹے نال لیا اور لے کر کے چل پے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا شیطان نے سوچیا اگر باپ بیٹا آج اللہ دی فرما برداری کرن اندر کامیاب ہو گئے نا تے میرے پلے ککھ نہیں رہنا میں تے تباہ و برباد ہو جانے آج انہاں دوواں نو روکیا جائے جویں روکیا جاندا ہے آج انہاں دوواں تے جناب فرق لایا جائے فتنہ ڈالیا جائے شیطان آیا مسند احمد اندر ویدے شیطان آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آگے کہندا ابراہیم کیویں دیاں گلاں کرنا ہے خواب آئی جاندے نے بندے نو بڑے بڑے عجیب خواب آ جاندے نے تے تو خواب پیچھے بیٹا قربان کرن چلے ہیں بیٹے دی گردن تے چھری چلان چلے ہیں حضرت ابراہیم پیغمبر نے تھلوں بٹے چکے اور فرمایا چل دفع ہو جا تو شیطان ہے تو کی کرنا چاہنے حضرت ابراہیم پیغمبر دیاں ماریاں کینکریاں اللہ نو اتنیاں پسند آئیاں رب نے قیامت دیاں کمدہ تک انہاں کینکریاں نو حج دا طریقہ بنا چلیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غار کرتے جانا دراؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کینکریاں ماریاں پھر دوبارہ آیا پھر دوبارہ پتھر مارے پھر دوبارہ آیا پھر دوبارہ پتھر مارے 3 دفعہ پتھر مارے اللہ تعالیٰ نے نہ 3 جگہ جمرات بنا دیتا قیامت دیاں کمدہ تک انہاں جگہ تے شیطان نو کینکریاں بجدیاں رہن گیاں قیامت دیاں کمدہ تک شیطان روندا رہے گا رب دے پیغمبر کے نکلے اللہ اکبر پوری کائنات دا نظام پریشان ہو گیا ہے ہوا تھم گئیاں نے کائنات دے لوگوں درخت تے جناب پتھر چڑنے بند ہو گئے نے آسمان تے رب دے فرشتے کرام پریشان ہو گئے نے اج ایک بڈھا باپ اپنے بڈھے ہتھاں دے نال اپنے جناب معصوم بیٹے دی گردن تے چھری چلان لگائے کتنا جی منظر تے کتنا جی موقع ہے اللہ اکبر کر کے سامنے بیٹا اسماعیل آیا رب دے پیغمبر ابراہیم اپنے بیٹے دے چہرے تے نظر پاندے نے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں بابا جے تسی غصہ نہ کرو تے میں کدو گلاں تانوں کیا دیواں میں ایک تو باتاں تواڈے نال کر دواں ورنہ بول بیٹا کی گل کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر بیٹا بابا پہلی گل لے جدوں میری گردن تے تسی چھری چلان لگو نا اودوں مینوں سیدھا نہیں لٹانا مینوں الٹیاں کر کے لٹانا ہے میرا چہرہ تواڈے من نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرا چہرہ زمین وال ہونا چاہیے ورنہ بیٹا کے اندر حکمت کی ہے تے وجہ کی ہے ورنہ بیٹا جے بابا جے تیرا چہرہ تے میرا چہرہ ایک دوسرے نوں سی دیکھن لگ پے میری گردن تے چھری چلے گی تکلیف تے ہوئی جائے گی گردن تے چھری چلے گی اللہ اکبر چیخ تے نکلی جائے گی گردن تے چھری چلے گی خون نکلے گا تے تکلیف تے ہوئی جائے گی ایسا نہ ہوے میں اپنے بیٹے تے چہرے تے نظر پا کر کے
تہاڈا ارادہ کتے رک نہ جائے، اپنے اکلوتے بیٹے نو روندا ویکھ کر کے کتے تسی چھری نہ سٹ دیو، اس واسطے مینوں الٹا کر کے لٹا دیو تاکہ گردن کٹی دے خون نکلے ساری گردن نتھ جاوے پر تانوں میرا چہرہ نظر نہ آوے، پر اللہ دا آرڈر تے اللہ دا حکم پورا ہو جائے۔ پہلی گل، دوسری گل ہے بابا جدو تسی مینوں الٹا کر کے لٹاؤ گے تے میری گردن تے چھری چلاؤ گے ظاہر خون نکلے گا، اگر سیدھا لٹاؤ گے خون نکل کر کے تواڈے کپڑیاں تے پہ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا تو جاندا جاندا اپنے باپ دے کپڑے خراب کر جاواں، میں نہیں چاہتا میں دنیا تو جاندا جاندا اپنے باپ دیاں گستاخیاں کردا چلا جاواں۔ اگر مینوں الٹا لٹایا جائے گا گردن تے چھری چل جائے گی، خون نکلے گا تے زمین تے جائے گا، تواڈے کپڑے تے نہیں لگے گا۔ فرمایا بیٹا اسماعیل بس کر جا، اور کو گل نہ کر، ہو سکتا ہے زبان چو کوئی اور گل کرے گا تے میرے ضبط دے بندھن نہ ٹوٹ جان۔ ورنہ بابا آخری گل کراں، آخری گل سن لو، ایتھوں جان تو بعد سب تو پہلا میری ماں نو صبر دی تلقین بھی کرنی ہے تے میری ماں نو میرا سلام بھی کہہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، صبر دی تلقین بھی کرنی ہے تے میری ماں نو میرا سلام بھی کہہ دینا ہے۔ بڈھے ابراہیم دیاں اکھاں ڈل پیاں نے، اکھاں دے وچوں دارو قطار آنسو نکل آئے نے، پر میں بیٹا بس بس بیٹا ہن کو گل نہ کری، تیرا بابا تے پہلے بڑا بوڑھا تے بڑا کمزور ہے، جے تیرے بابے دے جذبات تے ضبط دے بندھن نہ ٹوٹ جان، اللہ دا آرڈر پورا کون اندر دیر نہ ہو جائے۔ رب دے پیغمبر نے چھری نو پکڑیا، حضرات تے سی وقار توجہ کرنا ذرا، دل دیاں تختیاں تے ادرا کے سن والی بات ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی شگن نہیں، کوئی قصہ تے کوئی کہانی نہیں، کوئی روڑا تے کوئی گل بات نہیں، حقیقت تے مبنی بات ہے، حقیقت تے سچائی تے مبنی بات ہے۔ ابراہیم پیغمبر دی جرت نو سلام ہے جنہیں اپنے رب دا ڈر من کی اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلام دے ارادہ کر لیا، چھری نو خط اندر پکڑیا، بیٹے نو الٹا کر کے لٹایا، ہوئے اب تیار دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری پتھر پہ رگڑی اور ہاتھ حلقوم پر رکھا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما خات حضرت کا کہ بس انتقام مقصود تھا ایثار جرت کا۔ کر کے چھری نو پکڑیا اور اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلانی شروع کر دیتی۔ آدم باہو کا بیٹا میں دیکھیا میں تینوں ذبح کردا پیا واں، جدو گردن تے چھری چلائی تے چھری چلتی نہیں پئی، اللہ اکبر ہور زور لگایا تاکہ جلدی جلدی چھری چل جائے، چھری پھر نہ چلی، پھر زور لگایا چھری کیوں نہیں چلتی پئی، اللہ دا آرڈر پورا کیوں نہیں ہوندا پیا، کتے میرے جذبات تنابت تے بندن نہ ٹوٹ جان۔ جدو تیسری دفعہ دو لگایا تے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس کر جج تے تو خواب نو بھی سچا کر دکھایا ہے، ابراہیم اج تو خواب نو بھی پورا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور میرا ابراہیم اج تو اپنے رب دا ڈر منن اندر کمال کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آسمانہ تو مینڈا بھیجیا گیا، جنت دے وچوں جناب مینڈا بھیجیا گیا، رب دے پیغمبر نو ذبح کیتا، فرمایا اج تو بعد قیامت دیاں کنڈاں تک لوگ آندے رہن گے تے تیری سنت نو قیامت تک زندہ کرتے رہن گے۔ اللہ اکبر، اللہ بیٹے دی گردن تے چھری چلان واسطے رب دا پیغمبر تیار ہویا۔ حضرات ذی وقار، سوچن دی بات ہے جس پیغمبر دی سنت تے عمل کر رہے ہیں، وہ پیغمبر اللہ دے آرڈر تے اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہے، اللہ دے آرڈر تے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہی ہے۔ تو رب دے آرڈر تے اپنی خواہشات تے چھری نہیں چلا سکتا، اپنے کیتے گناہاں تے جناب اور اپنی خواہشات تے چھری نہیں چلا سکتا۔
اور جویں رب دا پیغمبر اللہ دا آرڈر من کے اپنا بیٹا ذبح کرنے واسطے تیار ہے، تمہیں اللہ دا آرڈر من کے اپنی ساریاں خواہشاں ذبح کر دے۔ آج جتھے جانور دی گردن تے چھری چلے اوتھے جناب تیرے گناہاں تے چھری چل جائے، تیرے حسد تے چھری چل جائے، تیرے بغض تے چھری چل جائے، اور جناب تیرے شرک تے گندے عقیدے تے چھری چل جائے۔ اللہ اکبر، دا توجہ کرنا۔ اور قربانی دا جانور آج جنوں اسی ذبح کرنا ہے وہ جاندا جاندا سانو سبق کی دے کے جا رہا ہے۔ سننا ذرا توجہ کرنا اینڈ دیاں باتاں۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا، قدرہ تیزی وقار غور کرتے جانا درا۔ اللہ اکبر، 10 دن تیرے گھر اندر رہن والا، 15 دن تیرے خرچے تو چارہ کھان والا، 1 مہینہ تیرے گھر دی 4 دیواری دے اندر رہن والا جانور جن جناب تیری جیب جو نکلے پیسیاں دا چارہ کھادا ہے۔ آج جناب تیرا آرڈر منن واسطے، آج تیرا اتنا متی فرما بردار ہے، آج خط اندر چھری پکڑ کے تنوں ذبح کر دیواں گا۔ 10 دن تیرے گھروں کھان والا جانور آج تیرے ہتھوں ذبح ہوندا پیا ہے، تے جدوں دا جمے اوتوں دا رب دا کھاندا پیا ہے۔ تو رب دا فرما بردار کیوں نہیں؟ تو رب دا متی تے رب دی گل منن والا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا۔ رب ذی وقار ذبح ہون والے جانور اے دنیا تو اج جان والے جانور جنہاں دیاں گردناں تے اج میں تے تو چھریاں چلاندے پیاں۔ اللہ اکبر، میرے تیرے واسطے سبق پیش کر دینے۔ اور لوگو اج ساڈیاں گردناں تے چھریاں چلاؤ، نال اپنے گناہاں تے چھریاں چلاؤ، نال اپنے تعصب تے چھریاں چلاؤ، نال اپنے عقائد و نظریات جڑے غلط نے انہاں تے چھریاں چلا دیو۔ رب ذی وقار 4 بندے نے، 4 بندے جنہاں بدیاں قربانی خریدی دیئے، اپنے گھر اندر بیا کر کے بننی دیئے، اپنی جیب وچوں پیسے لا کر کے انہاں نوں چارہ بھی ڈالیا ہے، لیکن انہاں قربانی کرنی ہے پر انہاں نوں قربانی دا ثواب نہیں لبنا۔ انہاں جانور ذبح کرنے لیکن انہاں دا کیتا جانور رب نے قبول نہیں کرنا۔ وہ کیڑے کیڑے نے 4 بندے؟ سب تو پہلا بندہ رب ذی وقار مشرک بندے دی قربانی اج رب نے قبول نہیں کرنی۔ حتیٰ کیوں؟ اس واسطے کہ کل ان صلاتی و نسکی، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو میری قربانی بھی اللہ واسطے تے میری نماز بھی اللہ واسطے، حتیٰ کہ میرا جینا بھی اللہ واسطے تے میرا مرنا بھی اللہ واسطے۔ اللہ اکبر، لا قربانی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ واسطے دعا کر لو جتنے مسلمان دماغ اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہاں جی، اقبال قصوری صاحب دا جمعہ ہوئے گا جڑا آ رہے حاجی جاز صاحب واسطے بھی دعا کرو۔ چلو اچھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، مولا کریم دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔
اللہ جی عید دے خوشی دے موقع تے بھی جنہ گھراں دے اندر پریشانیاں نے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ جس خاص موقع تے پچھڑے بڑے یاد آتے ہیں اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے مولا کریم انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا یا اللہ جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں اللہ انہاں دیاں ماواں نوں جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبراں ٹھنڈیاں فرما اللہ قبراں دے اندر جنت دیاں بہاراں نصیب فرما اللہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے انہاں دے معاصی تو درگزر فرما اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما یا اللہ سویں قبراں دے اندر چلے جانا سڈے حال تے رحم فرما دیویں اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما میدان محشر دیاں سختیاں کل محفوظ فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڈے کیتے جانور اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ ساڈیاں قربانیاں اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرما اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اپنام دی توفیق عطا فرما صحیح معنیاں دے اندر انہاں دی سنت تے عمل کرم دی توفیق عطا فرما مولا کریم جو کو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوے تے اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین پہلا بندہ مشرک ہے دوسرا بندہ بے نماز اور تیسرا بندہ ریاکار چوتھا بندہ بدعتی انہاں چاراں بندیاں دی قربانی قبول
नमाज का मज़मून तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। पहली रकअत के अंदर 7 तकबीरात और दूसरी रकअत के अंदर 5 तकबीरात हो। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع